دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ ایک سوال اور ہے کہ کل کے موقع پر، کل سے مراد جو فوتگی کے موقع پر تیسرے دن کل کیا جاتا ہے، کل کی رسم ہوتی ہے، اس کے موقع پر مسنون ذکر کیا ہوگا اور جو فوت شدہ ہے اس کو ثواب کیسے پہنچایا جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے لیے پیمانہ صرف اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی صورت میں موجود ہے۔ دین کے معاملات کے اندر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے رہنمائی لیں گے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مسنون عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو۔ جو چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے، آپ کے عمل سے ثابت نہیں، وہ مسنون نہیں کہلاتی۔ آپ نے کل کے موقع پر مسنون ذکر، میں ایک بات آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں رخصت ہوئیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں رخصت ہوئے۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ کا، اپنی اولاد میں سے کسی کا یا صحابہ میں سے کسی کا یہ کل کی رسم کی، منعقد کی؟ اگر احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں تو ایسی بات کا جواب صرف نفی میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں بتلایا، سکھایا، اور نہ ہی کوئی ایسا تہوار کسی صحابی نے منعقد کیا۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اس کا مطلب ہے وہ دین نہیں۔ آج کے دور کے اندر اگر ہم کوئی بھی عمل ثواب کی نیت سے کریں گے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ یہ کل جمعرات کے ختم، چوتھے، 40ویں، یہ ساری کی ساری رسومات ہیں، یہ عبادات نہیں ہیں۔ جب ایک فنکشن، ایک تہوار، ایک رسم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے تو اس کے موقع پر کیا جانے والا عمل کیسے مسنون ہو سکتا ہے؟ وہاں پر جو بھی فروٹ وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور کل پڑھے جاتے ہیں اور دعا مانگی جاتی ہے، میت کو نہ وہ فروٹ پہنچتا ہے اور نہ ہی وہ کھانا پہنچتا ہے جو اس موقع پہ تیار کیا جاتا ہے۔ اصل نقطہ بنیادی طور پہ سمجھنے کے لائق کیا ہے؟ ہاں، سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جو میت یعنی جو فوت ہوا ہے، جو میت ہے، اس کی موت کے بعد اس کو پیچھے سے کیا اجر پہنچتا ہے، کس چیز کا ثواب اس کو پیچھے سے پہنچتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا اعمال، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی، صدقہ جاریہ، کوئی کام، وہ اپنی دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا
کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس چیز سے، اس کام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، عام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کسی جگہ پانی کا کنواں بنوا گیا، مسجد کے اندر کسی جگہ مسجد تعمیر کی یا مسجد کا کوئی سامان رکھوا دیا، یا کوئی اور رفع عامہ کا ایسا کام جس سے عام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کو پیچھے سے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. ہاں، اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد میں سے اگر اس کی طرف سے، یعنی اگر میں فوت ہوتا ہوں، میری موت کے بعد میری اولاد میں سے کوئی میری طرف سے میری نسبت کرتے ہوئے کہ اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کر دی جاتی ہے، تو وہ بھی اسی طرح اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں، یعنی فوت شدہ کے نامہ اعمال میں اللہ لکھ دیتا ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا علم جو وہ چھوڑ کر گیا، اس نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، حدیث کی تعلیم دی، کوئی ایسا علم سکھا کر گیا کہ جس کی وجہ سے علم سیکھنے والوں کی دنیا اور آخرت میں اس کو فائدہ پہنچے. جب تک لوگ اس کے علم سے مستفید ہوتے رہیں گے، پیچھے پڑھتے رہیں گے، اگر وہ قرآن پڑھا کے گیا ہے، حدیث پڑھا کے گیا، تو جب تک لوگ قرآن اور حدیث پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی اس فوت شدہ کو ملے گا. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، اس کی اولاد جتنے بھی نیک کام کرے گی، اولاد کو اس نے قرآن پڑھایا، اللہ کا دین سکھایا، نماز کی ترغیب دی، وہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد نمازی رہی، دین کے احکامات پر عمل کرتی رہی، قرآن کی تلاوت خود بھی کرتی رہی اور دوسروں کو قرآن سکھاتی بھی رہی، اس فوت شدہ کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے ارشادات سے یہ چیزیں ثابت ہیں. باقی رسم کل یہ تو ایک رسم ہے، جمعرات کا ختم یہ رسم ہے، 40ویں کا ختم یہ رسم ہے، سال کے بعد برسی یہ رسم ہے. اس کا، ان سب چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں. لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ان اعمال پر عمل کرنا چاہیے جن کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.